20th امینڈمنٹ کے پیسج پہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب یہ 20ویں ترمیم میں ہیں، یہ مکمکہ پھر سے ہوگا، یہ پھر سے ہونے جا رہا ہے وہی جو اب تک ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے مل کے اب الیکشن کمیشن کے اوپر بندربانٹ تیاری کرنی ہے اب اگلی باریاں لینے کے لیے، تاکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ان کے لوگ بیٹھ جائیں، الیکٹرل لاز بھی ایسے بن جائے کہ یہ سارے پھر سے باریاں لے لیں۔ پنجاب کے خلاف سازش کی گئی، کس طرح پنجاب سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو اچک لیا گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں پاکستان کی وحدت اور سالمیت کا تقاضا ہے کہ میں بعض باتیں میں دھیان سے کروں اور اس کو میں اتنا نہ اچھالوں، وگرنہ یہاں پر خدا نہ خواستہ پھر یہاں پر خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی عظمت، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہمیں منظور نہیں کہ پنجاب کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالا جائے اور ہم خاموش رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں بہت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں اگر اس سے ہٹ کے تھوڑا سا دیکھا جائے، لاپتہ افراد کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں، بلوچستان کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں، پاکستان کے عوام کے بے تحاشا مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آج ایک بڑی خوفناک اور بڑی دلگیر قسم کی خبر ہم نے آج اخبارات میں دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ لاپتہ افراد میں سے 2 بھائی اپنی ماں جو کہ بڑے عرصے کے بعد اپنی ماں سے ملے تھے، اور ان کی ماں اپنے شاید بچوں کے زندہ ہونے پر ہی دم توڑ گئی۔ یہ خبر خوشی کی خبر تو قطعی طور پر نہیں ہے، اور ماں شاید اپنے بچوں سے امید کے لیے ملی تھی، لیکن ان کی حالت دیکھ کر وہ ماں اپنی جان سے گئی، کیونکہ شاید اپنے بچوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکی جو کہ ان کی حالت تھی اس وقت۔ اس کو ستم ظریفی کہیں، اس کو دکھ کہیں، تکلیف کہیں، سچ سے کہیں دوری کہیں، یا اپنے مطابق سچ بولنے کی کوشش کہیں، بات تو سچ ہے، لیکن بہت لوگوں کو تکلیف دے جائے گی کہ یہ پاکستان ہے، پاکستان کی ریاست ہے۔ اسی طرح 7 مزدوروں کی لاشیں تربت میں ملی ہیں، اور ان مزدوروں کو کیوں مارا گیا، کس نے مارا، کس طرح مارا، یہ تو بلوچستان کی کہانی ہے۔ وہ بہت سی ایسی کہانی جس کے اوپر بہت زیادہ بات تو ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن شاید کسی کے کان پر جون نہیں ریگ رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو کچھ دکھی خبریں تھیں، اچھی خبریں بھی ہوئیں، اور کل اچھی خبر یہ تھی کہ پارلیمنٹ نے 20ویں ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ انتخابات کا دورہ ہے، اس کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ 37 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال پہلی بار کر سکیں گے منظم باقاعدہ طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریفارمز آئی ہیں یا 20ویں ترمیم کے اندر مکمکہ انہوں نے کہا کہ ہوا ہے، اس کو تسلیم اس صورت میں نہیں کریں گے اگر الیکشنز شفاف نہیں ہوتے۔ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو کہ جاری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن حکومت مل بیٹھی ہے، اس کو خوشائند بھی قرار دینا چاہیے۔ پہلی بار پاکستان میں ٹرانزیشن جو ہے حکومت کی وہ اس طریقے سے ہوگی۔ الیکشن کمیشن پر اتفاق ہوا ہے، لیکن کیا پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے مطمئن ہوں گی؟ اور عمران خان صاحب نے آج آل پارٹیز کانفرنس کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیا سیاست کے لیے مفادات کو بالاتر رکھا جائے گا؟ کیا بلوچستان کو بھی اتنا ہی اہم ایشو بنایا جائے گا؟ کیا لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی اتنی ہی سنجیدگی کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں کریں گی؟ کیا یہ پاکستان کا قومی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جناب ندیم افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں، دبنگ بولتے ہیں، بہت خوب بولتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ آج ان سے بھی سچ کی توقع ہے۔ ان کے ساتھ ہیں محترمہ ماروی میمن صاحبہ، سابق رکن قومی اسمبلی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج انہوں نے معافی مانگی لاپتہ افراد کے حوالے سے۔ ہمیں جوائن کریں گے عمر چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے لاہور اسٹوڈیو سے۔ ہم حنیف عباسی صاحب کا بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن اسمبلی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ میں گفتگو کا آغاز
मारवी आपसे करती हूँ, आपने लापता अफराद के ऊपर आज माफ़ी भी मांगी और आपने कहा कि कौम जो मार्शल लॉ में यानी जनरल मुशर्रफ का आपने साथ दिया उसके ऊपर माफ़ी मांगी, लेकिन क्या माफ़ी तलाफ़ी से मामलात हल हो जाएंगे? मामला बहुत आगे नहीं निकल चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जो माफ़ी है वो तो एज़ फार एज़ सपोर्टिंग डिक्टेटरशिप है वो है, और आई थिंक उसकी ज़रूरत थी। उसकी रियलाइजेशन जब आई, NPIW का एक धरना हुआ था और उसके बाद काफ़ी डिफरेंट किस्म की आपने सियासत देखी होगी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आज कोई ऐसा, लेकिन एक पब्लिक में बात करनी ज़रूरी थी। एंड आई थिंक जितना जल्दी हो जाए ये उतना बेहतर है। लोगों को 12-12 साल लग गए, मुझे अगर थोड़ा 3 साल लगे तो आई थिंक ज़्यादा देर नहीं हुई। भुट्टो साहब ने भी सपोर्ट किया था डिक्टेटरशिप को, तो काफ़ी लोग इसी ज़रिए से आए हैं इस रूट से, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो है डिफरेंट किस्म की सियासत की है। लेकिन तो ये तो एक साइड पे। अब आते हैं मिसिंग पर्सन के ऊपर। मिसिंग पर्सन का जो केस है वो थोड़ा काफ़ी संगीन हो चुका है और हमेशा से था, लेकिन अब हो चुका है। इसको हमने पहले भी इनको सपोर्ट किया था, लेकिन आज जो मैंने वहाँ सूरत हाल देखी वो कुछ और थी। सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं, इस मुल्क में कौमी असम्बली मौजूद है, इस मुल्क में ये सारे जमहूरी सो कॉल्ड इदारे मौजूद हैं। जमहूरी इदारों का काम क्या है कि वो जमहूरियत के तहत एक निज़ाम चलाएं। निज़ाम क्या है? रूल ऑफ द जंगल और रूल ऑफ लॉ, दो ऑप्शंस ना आपके पास। सही। अभी जो आप देख रही हैं, जैसे आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा कि रूल ऑफ द जंगल चल रहा है, रूल ऑफ द लॉ नहीं चल रहा। तो रूल ऑफ द लॉ कब चलेगा? जब मतलब अब हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट? किसकी जिम्मेदारी बनती है? एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी बनती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है आती है अंडर एग्जीक्यूटिव के। तो जो सवाल ये तो बड़ी अफसानवी सी बात लगती है वैसे, अगर आप मतलब अगर आप उसको नहीं आते हैं तो फिर पूछना पड़ेगा कि या अगर वो लोग इनोसेंट हैं घर भेजें, अगर उन्होंने कौम के स्टेट के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई जुर्म किए, फौरन आप कन्विक्ट कीजिए। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि टेररिस्ट जो हैं खामा से धन आते फिरें, लेकिन या आर या पार तो कीजिए। ठीक बात है, मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी सब बात करती हैं इस पे, हमने बड़ी बातें सुनी लेकिन हमने एक्शन नहीं देखा है। क्यों? जब इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क में मौजूद हैं, जमहूरियत सो कॉल्ड इस मुल्क में मौजूद है, रूल ऑफ द जंगल मौजूद है, सो उनका अगर वो सब यूनिफाई हो जाए, वैसे तो काफी चीजों पे यूनिफाई हो जाते हैं, अब टाइम है कि इस पे यूनिफाई हो जाएं, या आर या पार करें, ताकि जो है पता तो चले कि रूल ऑफ लॉ है। तो इलेक्शंस का दौर है, शायद बहुत सारी चीजों का इसलिए भी हल हो जाएगा कि इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशंस मफादात के लिए सियासत तो हो रही है ना, और लेकिन ह्यूमन राइट्स भी तो कोई चीज है। ठीक है, इसके ऊपर भी बिल्कुल बात। और इससे मामलात बिगड़ रहे हैं, इससे नेशनल सिक्योरिटी बिगड़ रही है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मिलिट्री लेकिन सवाल तो ये है कि सिक्योरिटी स्टेट कैसे क्या इसको सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया, और बना दिया गया तो बना दिया गया है हम सब जिम्मेदारी लें, उसकी भी माफी कि हम सब अपना अपना रोल, हम तो कह रहे हैं कि हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारी चीजें या आर या पार हों, और किसी भी सूरत में हम नहीं अलाउ करेंगे कि गलत लोग जो हैं कन्विक्ट हो जाएं और गलत लोग छुट जाएं। ठीक है, उमर चीमा साहब क्या कहेंगे आप, खास करके इस, पहले तो मैं ज़ाहिर है लापता अफराद के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन इलेक्शन का दौरा है, हर पार्टी अपने अपने मफादात के लिए इस वक्त सियासत कर रही है। सो जाहिर है तहरीक इंसाफ का पहला एजेंडा तो ये नहीं बन सका अब तक, मिसिंग्स का या फिर ये कि बलूचिस्तान का इशू। क्यों हर कोई अपने मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सियासत क्यों नहीं कर रहा? शुक्रिया आसमा। एक तो सबसे पहले मैं मारवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चलें देर सही लेकिन इन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि एक डिक्टेटर को सपोर्ट करने पर इन्होंने एक जो मॉरल करेज दिखाई, ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। और अभी जैसा बात हो रही थी लापता अफराद के हवाले से, तो यकीनन बात तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, और ख़ुसूसन जो पार्टीज़ पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इसके ऊपर अमली तौर के ऊपर भी इक़दाम किए जाते हैं। क्योंकि आप देखें, हमने सब ने मिलकर स्ट्रगल की आज़ाद अदलिया के लिए, और जब आज आज़ाद अदलिया के फैसलों के अंदर वही लोग रुकावट हैं जो दावेदार थे कि जी हमारी तो जो है लीडरशिप ने भी कुर्बानियाँ दी। बात ये है कि आइनी तरामीम जितनी पास कर ली जाएँ, जितने मर्जी कवानीन पास कर लिए जाएँ, लेकिन लोगों को रिलीफ देने की हद तक, आवाम और मुल्की मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ की हद तक गवर्नेंस चाहिए होती है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी है कि कितना डिलीवर करते हैं, क्या परफॉर्मेंस क्या है गवर्नमेंट्स की। सिर्फ जो है आइनी जो तरामीम पास करके जो जितना ये वावेला किया जा रहा है कि जी बहुत बड़ा इन्होंने कोई कारनामा कर लिया है,
آپ کے سامنے ہے کہ اس 20ویں ترمیم کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر اس کی ضرورت کب پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب ان جماعتوں کے 28 ارکان اسمبلی کو سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر معطل کر دیا گیا اور ان کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے سب جماعتیں جو ایک ساتھ اکٹھی ہو گئیں. اور صرف فرق اتنا پڑا ہے کہ جو پہلے آئین میں جو پروویژن تھی اس میں لفظ استعمال کیا گیا تھا کنسلٹیشن، اور اب ہوگا جی کنسنسس سے. لیکن آپ یہ دیکھیں یعنی کہ اب جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں اور حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے 4 سال کے اندر اس ملک کے اندر 8,500 ارب روپے کی کرپشن کی، جنہوں نے لوگوں کو مہنگائی بے روزگاری کے بحرانوں سے دوچار کیا، اور جن کے خود حکومت کے اتحادی جب خود بیٹھ کے کہتے رہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کو یاد ہے ان سب نے خود کہا کہ جی الیکشن ریگڈ تھے. تو ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ جی ان کے صرف آئینی ترمیم پاس کر لینے سے جو ہے الیکشن جو ہے وہ بڑا آزاد اور بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، شفاف الیکشن ہوگا، اس پہ ہمیں ابھی بھی شک ہے. تو اس لیے ہم سامنے ترمیم کرنا تو بڑا آسان کام نہیں ہے چیمہ صاحب. آپ لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے تو شاید آپ بھی اس ترمیم کے اندر ہوتے. آپ نے الیکشن بائیکاٹ کیا، یہ اختیار تو پھر ان کے پاس ہے نا جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. آسما آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے الیکشن کا جب بائیکاٹ کیا تھا تو اس اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک اصولی موقف کے تحت اسی آزاد عدلیہ کے ساتھ دیتے ہوئے ہم نے کیا تھا. ہم نے ایک سیاسی قربانی دی. اس کا یہ مطلب ہرگز میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن کمشنر کون ہوگا اور عبوری حکومت جو قائم ہوگی وہ ان کی مرضی سے ہوگی، اگر یہ اپنے ہی پارٹی کے جو ہے سپورٹرز کو لا کے بٹھا دیں، کیونکہ ان کی 4 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں، ان کی پچھلی حکومتوں کی پرفارمنس دیکھ لیں. دیکھیں جب کال و فیل میں اتنا بڑا تضاد ہے تو ان کو عملی طور پہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ جو ہے غیر جانبدار حکومت جو ہے اس کو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، یہ نگران حکومت کے اوپر چونکہ کل اتفاق رائے ہو گیا ہے، نگران حکومت آپ نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے بنانی ہے. تحریک انصاف باہر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے ان کو کھٹکا ہے، تو یہ کھٹکا کسی حد تک ان کا درست تو ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ان کو کھٹکا ان کا بالکل صحیح ہے، کیونکہ مشرف کی بی ٹیم مکمل ان کے ساتھ گئی ہے، اور مشرف کی وہ بی ٹیم جو ہر ڈکٹیٹر کی بی ٹیم رہی ہے، وہ کسی ڈکٹیٹر کی یونیفارم کے بٹن ہے، میں تو ان کو کہتا ہوں جو پی ٹی آئی میں اب گئے ہیں. ان کو پتہ ہے قمر دلشاد، غلام اسحاق خان، ضیاء الحق اور کس طرح ان لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں اور کس طرح یہ ریگنگ کرتے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو کس طرح استعمال کرتے رہے ہیں. چیمہ صاحب کی بالکل میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آزاد الیکشن کمیشن، کیونکہ جو لوگ گئے ہیں نا وہ کسی کے اشارے پہ گئے ہیں اور ان کو یہ تصور نہیں تھا کہ اچانک یہ 20ویں ترمیم آ جائے گی. بالکل ان کے لیے سرپرائز ہے، اور اب ان کو یہ گٹھ جوڑی نظر آئے گا. آزاد الیکشن کمیشن یقیناً ان کو تو گٹھ جوڑی نظر آئے گا. فری اینڈ فیئر الیکشن کس کو فری اینڈ سب سے بڑا الیکشن کمیشن کی وکٹم رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ملک میں بدامنی ہوگی، انشاءاللہ تعالی. میں بالکل عمران خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اب اس ملک کا اگر فیوچر جو سیو ہے نا وہ صرف شفاف الیکشن میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو اور انشاءاللہ ہوں گے. اور رہ گئی بات کہنا کہ آئین میں ترمیم، جب ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بائیکاٹ کریں. اگر آپ نے عدلیہ آزاد عدلیہ کے لیے بائیکاٹ کیا ہے اور آج اگر عدالتیں لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی، لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، تو وہ پھر آزاد عدلیہ سے یہ خود پوچھیں نا جنہوں نے عدلیہ کے لیے بائیکاٹ کیا ہے. ہم تو آج میں تو کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آج اس عدلیہ کے ساتھ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ہماری عدلیہ آج بالکل انصاف نہیں لوگوں کو دے رہی. میں یہ کھل کے کہہ رہا ہوں. اچھا، تو اور اس کی ذمہ دار جو حالانکہ قربانیاں میں نے بھی دی ہیں، قربانی اب ایک آصف علی زرداری کے کیس کو اٹھا لینا یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل کرنا، یہ انصاف نہیں ہے. انصاف ہے جو لوگ سزائے موت، جو کال پورٹی میں پڑے ہیں، جو مسنگ پرسن ہیں، جن بیچاروں کی 10 سال میری بات سنیں، دیکھیں عدالتیں کسی حکومت کے ماتحت نہیں ہیں. اب آج آزاد عدلیہ ہے، سارے کہہ رہے ہیں نا آزاد عدلیہ، میں بھی کہہ رہا ہوں آزاد عدلیہ ہے. تو جو لوگ 10 سال سے سزائے موت کے قیدی ہیں یا عمر قید کے قیدی ہیں یا جن کی بیچاروں کی 10 سال ہو گئے، اپیل سے نہیں لگ رہی. سیشن کورٹ میں فیصلہ ہوا، ہائی کورٹ میں اپیل ہی 10 سال ہو گئے. اگر ہائی کورٹ میں لگی ہے تو سپریم کورٹ میں 10 سال ہو گئے نہیں لگی. تو اس کا جواب پھر چیمہ صاحب ہی دیں گے جو آج آزاد عدلیہ کے دعوے دار ہیں. ایک سیکنڈ، مسنگ پرسن کا پیپلز پارٹی کا اپنا دکھ تو ہے نا اس پہ، وہ کہتے ہیں رنج ہے ان کا، دل دکھا ہوا ہے اس بات کے اوپر. دیکھیں ماروی، میں بڑی مدت بعد آج ماروی سے ملاقات ہوئی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو. اگر آپ آج حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت کے اچھے بروں کاموں کو ہم اون کرتے ہیں. جو ہم نے دیکھیں، نہیں ہمارے نہیں ہیں، یہ مشرف کی باقیات ہیں. دیکھیں